سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ایڈلیڈ میں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. آپ نے ہمیں بھی مہمان نوازی کا موقع دیا، اور تھینک یو ناظم جنہوں نے حامی بھری ہماری ویڈیو بنانے کے لیے. تو سر میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں جس میں آپ ینگ پیرنٹس کو، بچوں کو پالنے کے بارے میں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. تو سر یہاں پر ایڈلیڈ میں رہتے ہوئے، چونکہ میرے بھی 3 بچے ہیں اور میری گروپ میں بھی بہت ساری خواتین ہیں جن کے بہت ینگ بچے ہیں. تو سر یہاں رہتے ہوئے ہمیں جو بہت چیزیں ہم اسٹرگل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اردو سکھائیں، لیکن جب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کی جو ایکسپوئر، جو میڈیم آف ایکسپوئر ہے وہ انگلش ہے. تو سر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیں کیا سجیسٹ کریں گے ایز ینگ پیرنٹس کہ بچوں کو کون سی زبان سکھائیں؟ شکریہ. ایک تو مجھے خود بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو ہماری وہ ہوٹل میں تھی بکنگ، تو میں نے کہا نہیں، میں اپنی بیٹی کے گھر ہی ٹھہروں گا جا کے. اور بہت خوشی ہوئی. سمیہ ہماری قائد اعظم میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور ان کے ہسبینڈ ہیں ناظم صاحب، وہ انکالوجسٹ ہیں یہاں. وہ کیمرہ ان کے ہاتھ میں ہے اس لیے وہ نظر نہیں آ رہے آپ کو. تو بیٹا ایک تو بہت خوشی ہوئی آپ کے گھر آ کے، اللہ برکت دے آپ کے گھر میں. تھینک یو سر. ماشاء اللہ. دیکھیں یہ جو بات ہے نا، اس کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جب بچے کا دماغ بن رہا ہوتا ہے نا، جب پیدا ہوتا ہے تو ظاہر اس کو تو کوئی زبان نہیں آ رہی ہوتی، اور وہ سننا شروع کر دیتا ہے. اور وہ جو مختلف آوازیں ہیں ان کو وہ کو ریلیٹ کرتا ہے انسیڈنٹس کے ساتھ. دروازہ بند کرو، دروازہ بند ہوا، تو اس کے دماغ کے اندر ایک پیٹرن بن جاتا ہے کہ دروازہ کیا ہے، بند کرنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ کانسیپٹس بن جاتے ہیں نا. کچھ کانسیپٹس ایسے ہوتے ہیں جو کنکریٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں. کرسی ہے، میز ہے، دروازہ ہے، اس کے ذہن میں کانسیپٹ بننا شروع ہوتا ہے. اینک، میری اینک گر گئی تو بچہ بار بار سن رہا ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اینک ہے. اور کچھ کانسیپٹس ایسے ہیں جو کہ کنکریٹ کانسیپٹس نہیں ہیں، وہ ڈسکریٹ کانسیپٹس ہیں. مثلا یہ ہے کہ لالچ بری بلا ہے. تو لالچ نظر تو نہیں آ رہا، لیکن بچے کو کیسے پتہ لگتا ہے لالچ کیا ہوتا ہے؟ تو بچہ کو ریلیٹ کرتا ہے ایک کسی ایکٹیویٹی کو، جس ایکٹیویٹی میں اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسا کرنے والا لالچی ہوتا ہے. اچھا، یہ جو ساری باتیں اس کے ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان باتوں کو دماغ میں سمجھنے کے لیے لینگویج کی ضرورت ہے. کوئی بھی تھاٹ ہے نا، وہ جس برتن میں ڈلتی ہے نا، وہ اس برتن کا نام ایکچولی لینگویج ہے. اچھا، جب آپ کی جو مادری زبان ہوتی ہے، فطری طور پر اس کے ایوریج 20 سے 30 ہزار لفظ اس شخص کو آتے ہیں جو مادری زبان بولتا ہے. مثلا اگر آپ کی امی بالکل دیہاتی ہیں، جو کبھی بھی کہیں نہیں گئی، دیہات میں رہتی ہیں، ان کی مادری زبان سرائکی ہے، تو ان کو سرائکی کے 20 سے 25 ہزار لفظ آتے ہوں گے. اس کے مقابلے میں ایک شخص جو کہ سرائکی گھر میں پیدا ہوا ہے لیکن اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے، تو اس کے پاس 5-6 ہزار الفاظ سے زیادہ انگلش کے الفاظ نہیں ہوں گے. نہ اس کے پاس اس کے سلینگز ہوں گے، نہ مختلف چیزوں کی، جیسے اب سرائکی بولتے ہیں نا، صحیح چس آ گئی ہے. اب یہ چس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ کیفیت ہے نا، آپ کو ایک کیفیت ہے. تو جتنی کیفیات کو ایکسپلین کرنے کی آپ کے پاس الفاظ ہوں گے، اتنا آپ کے کنسیپچول انڈرسٹینڈنگ آف دی فینومینا بہتر ہوگا. تو یہ تو ویکیبلری پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایکچولی. اس جو زبان آپ کے کانسیپٹس بناتے وقت زبان بولی گئی تھی، اس کو ہم لینگویج آف دی تھاٹ کہتے ہیں. اور جو بچے کا شعور ڈیولپ ہوتا ہے نا، جس کی وجہ سے اس کا ورڈ ویو بنتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ سمجھ آتا ہے میں کون ہوں، میں کہاں پیدا ہوا ہوں، آسمان کہاں سے آیا ہے، سورج کیا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، بھوک لگنا کیا ہوتا ہے، موت کیا ہوتی ہے، زندگی کیا ہوتی ہے. تو جو اس کے کانسیپٹس بنتے ہیں، ورڈ ویو بنتا ہے، عقائد بنتے ہیں، اس کے نظریات بنتے ہیں، جو بھی اس کی عمر کے حساب سے ہیں، وہ اس کی تھاٹ کی زبان میں بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسری زبانیں ہوتی ہیں وہ ہیں لینگویج آف کمیونیکیشن. اور لینگویج آف کمیونیکیشن تو بہت زیادہ ہمیں آنی چاہیے، لیکن جو لینگویج آف تھاٹ ہے، یہ پوری دنیا میں یہ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ زبان جو مادری زبان ہوتی ہے وہی ہمیشہ لینگویج آف تھاٹ ہوتی ہے. اسی بنیاد پر دنیا میں جتنے اچھے سسٹم ہے ایجوکیشن کے، وہ تعلیم کو مادری زبان سے کرتے ہیں. اب چائنا میں آپ دیکھ لیجئے، چائنا نے کتنی ترقی کی ہے. چائنا اپنی چائنیز زبان کے اندر پڑھایا جاتا ہے. آپ ایران میں دیکھ لیں، ایران کے اندر فارسی زبان میں MBBS کروایا جاتا ہے. جرمنی دیکھ لیں، فرانس دیکھ لیں، سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں، یعنی جتنے بھی ممالک، عرب ممالک میں دیکھ لیں تو عربی زبان میں کرایا جاتا ہے. تو لیکن ہم چونکہ ایک نا اس ابھی تک آزاد نہیں ہوئے،
ہم اسی ایک غلامانہ سوچ میں، اور سم ہاؤ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بے سے بلی جو ہے نا، یہ ذرا ایک غریبوں والی بات ہے، اور سی اے ٹی کیٹ کا مطلب ہے کہ یہ ذرا امیروں والی بات ہے. یہ بات سمجھ گئے نا؟ اور ایسی احمقانہ بعض اوقات گفتگو آپ سنتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، بیٹا فنش کرو پلیٹ کو فنش کرو، آنٹی سے شیک ہینڈ کرو، آنٹی سے شیک ہینڈ کرو. ان کا خیال ہے شیک ہینڈ کہنے سے شاید کو بہت ہی ایک سوفسٹیکیٹڈ بات ہو جاتی ہے. ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ، ویسے سرائکی بول رہے ہوں گے یا پنجابی بول رہے ہوں گے. تو یہ جو ایک کھچڑی سی ہم بنا دیتے ہیں نا بچے میں، تو اس سے بچے کی شعور کی زبان کی ڈیولپ میں بہت پرابلم ہوتا ہے. اچھا، اب میں اسپیسیفکلی آپ کے جواب سوال کی طرف آتا ہوں. آپ کیا کریں؟ میرا یہ مشورہ ہوگا، اور اس سلسلے میں میرا ذاتی تجربہ شامل ہے، اس لیے کہ میرے 2 4 میں سے 2 بچے جو ہیں ملک سے باہر رہتے ہیں. میری ایک بیٹی اور ایک میرا بیٹا. تو میری بیٹی کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹے کی بیٹی ہے، پوتی میری اور نواسا میرا. تو بائی ایز اے پرنسپل، ایز اے ڈیفالٹ، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بچوں کے ساتھ اردو بولی جائے گی، اور ان کے ساتھ اردو بول رہے ہیں. تو میں ذاتی تجربے کی بات کر رہا ہوں، جوں ہی وہ بچی جو اسکول میں جانی شروع ہوئی ہے، ساتھ ہی اس نے برٹش ایکسنٹ میں انگریزی بولنی شروع کر دی ہے. لیکن اب یہ جو اس کی انگریزی ہے، یہ انگریزی اس کی لینگویج آف کمیونیکیشن ہے، اور اس کے پیچھے جو بیک کر رہی ہے چیزیں، وہ اس کی لینگویج آف تھاٹ ہے. لہٰذا وہ مطلب وہ زبان کے حساب سے تو اتنا احتیاط کی ہے اس کی ماں نے، باپ نے. اور میں تو خیر اب اس وقت ساتھ نہیں ہوں، شروع میں تو میں بھی کرتا تھا. وہ ڈسٹ بن نہیں کہتی، کوڑا دان کہتی ہے. ہاں جی، وہ ہرا رنگ کہتی ہے، جامنی کہتی ہے. ابھی وہ قطر ایئر ویز پہ آئی تھی نا یہاں، تو میں نے کہا کس جہاز پہ آئی؟ کہتی جامنی جہاز پہ آئی ہوں. تو اسی طریقے سے نا وہ الفاظ جو بولتی ہے. لیکن اس کی یہ وجہ، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی ایک دفعہ بیس بن جائے گی، اور لینگویج کا ذخیرہ اس کے پاس آ جائے گا. پھر وہ اس کا ترجمہ خود ہی کر لے گی، وہ خود ہی ہرے کو گرین سمجھ لے گی، خود ہی وہ میز کو ٹیبل سمجھ لے گی. اور وہ تو یہ اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکیں. اور دوسرا میرا وہ بھی ہے بچہ، ایک تو بیٹا پاکستان میں ہی رہتا ہے، اس کا بچہ ظاہر ہے اس کا تو کوئی پرابلم نہیں، تو اردو ہی بول رہا ہے. تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ اس بات سے مت گھبرائیں کہ آپ کا بچہ اسکول میں جا کر بلی ہوگا، اسکول میں جا کے اس کو کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں کے ایجوکیشن والے سسٹم والے سمجھتے ہیں، برطانیہ کے بارے میں تو میں شور ہوں، امریکہ میں بھی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس بات پر. وہ کئی دفعہ ٹیچر آپ سے ایک نمبر آف ورڈز لکھوا لیتا ہے نرسری میں کہ اس کا اردو آپ کی زبان میں کیا مطلب ہے، جب یہ کہہ رہی ہو تو میں کیا اس کا مطلب سمجھوں. تو اس لیے میری 100% ایڈوائس ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سائنٹیفک ریسرچ موجود ہے چائلڈ سائیکالوجی کی اور لرننگ سائیکالوجی کی. آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مادری زبان بولیں، اور اس بات کو بالکل شائی نہ ہو، بالکل شائی نہ ہو کہ اسکول میں جا کے اس کو بالکل، بچے کے اندر اتنی فلیکسیبلٹی اور پلاسٹسٹی ہوتی ہے کہ بچہ بیک وقت 3 زبانیں سیکھ لیتا ہے. میں اگر اپنے بچپن کو لیو کروں، یا میں میرے بچے جو اپنی اولاد ہے وہ دوبارہ مجھے اس ایج میں ملیں جب وہ ایک دن کے 2 دن کے تھے، تو میں ان کے ساتھ پنجابی بولوں، اور جو زبانیں میں ان کو کمیونیکیشن کے لیے اور سکھاؤں، وہ اردو ہو، وہ عربی ہو، اور وہ انگریزی ہو. اور اگر آپ یہ زبانیں سکھا دیں نا، تو آپ ایک دم اس بندے کو انٹرنیشنل بنا دیں گے، اور ساتھ یہ کہ عربی کی وجہ سے قرآن کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. تو آئی ہوپ آئی آنسرڈ دا کوسچن. اور کچھ پوچھنا چاہو؟ بہت شکریہ سر، تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.